و تعالی نے پیچھے لوگوں کی ایک خصلت کا ذکر فرمایا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ اپنے رحم سے ان کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک متعینہ قاعدہ بیان کر کے، وہ یہ تھا کہ اگر تم لوگ ظلم کرو گے تو ہم نے ظالموں کو تو پہلے بھی نہیں چھوڑا، تو ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیں گے۔ اس قاعدے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو مخاطب فرمایا ہے اور حکم دیا کہ دیکھو وہ لوگ جو تھے، قوم نوح تھی جو ظالم تھے ان کو ختم کر دیا، قوم صالح میں جو ظالم تھے ان کو ختم کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک نئی دنیا یا دنیا کو اثر نو دوبارہ تعمیر کیا ہے اور اس میں پہلے تمہیں پیدا کر دیا۔ اب پیدا کیوں کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے لوگوں نے کھا پی کر کے اللہ کی نافرمانی کی، کیا تم بھی انہی جیسے ہو یا تم میں کوئی فرق ہے؟ اگر تم میں کوئی فرق نہیں ہے تو اپنا انجام تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ ہم نے پہلی قوموں کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد، یعنی جن کو ہم نے ختم کر دیا ہم نے ان کی جگہ پر تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم کیسا کام کرو گے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندے کو کہ یہ حالات میں، پریشانی میں، خوشی میں مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتا ہے جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان میں سے جو لوگ اللہ کی ملاقات کا بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کا جملہ سننا چاہتے ہو تو سنو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قرآن پسند نہیں ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور خاص طور پر شرک پر آپ کی بات چل رہی تھی۔ کعبۃ اللہ میں بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، یہ برسات والا معبود ہے، یہ جو ہے کاروبار چلانے والا معبود ہے، اور اس بت کے ذریعے سے اولادیں ملتی ہیں، اس بت کے ذریعے سے جھاڑ پھونک ہوتی ہے، اس سے جادو نکلتا ہے۔ انہوں نے اپنے من گھڑت اپنے معبودوں کو نام دے رکھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے مضمون بیان کرتے کہ بھئی ظلم غلط ہے تو کہتے بالکل صحیح، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، بالکل صحیح، بیوی کے حقوق دو، بولے بالکل صحیح، اور جب یہ کہتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی واحد ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ مضمون آتا تو کہتے یہ بات ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ آخر میں کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی بات پسند نہیں ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے دین میں آئیں، ہم آپ کو فالو کریں، تو ہماری ایک بات سن لو اور سمجھ لو، ہماری مان لو گے تو ہم تمہاری طرف آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کی جگہ پر کوئی دوسرا قرآن لے آؤ تو ہم مان لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، سرے سے ہی قرآن کا انکار کر دیا۔ او بدلہ، یا کم سے کم ان آیتوں کو اس میں سے شارٹ کر دو جن آیتوں میں ہمارے معبودوں کی برائی بیان کی گئی ہے۔ تم یہ کہو کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، لیکن یہ مت کہنا کہ صاحب ہمارے بزرگوں کو آپ برا کہو گے۔ بت کیا تھے؟ ان کے پرانے بزرگ تھے جو بہت زیادہ، ایسے مان لیجیے ہو سکتا ہے کہ پرانے دور میں کسی نبی کے وہ قائل ہوں اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر کرامات ظاہر کر دی ہوں، کیونکہ انسان بھی لالچی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو انہوں نے دیکھا، بس وہ ان کا کہنا یہ تھا ہمارے ان بزرگوں کو آپ برا مت کہنا، یہ کہو اللہ کی عبادت کرو، مان لیں گے۔ اگر آپ کہو گے ان کے سامنے سجدہ نہ کرو، سجدہ تعظیمی نہ کرو،
لفظ نکل کر کے آتا ہے تاویلی کہ ہم سجدہ کیسا کرتے ہیں؟ سجدہ تعظیمی ہے، وہ تو شریعت میں جائز ہے، دین محمدی میں کوئی سجدہ تعظیمی جائز نہیں، قطعاً مطلقاً حرام ہے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے کچھ دن پہلے بتایا کہ وہ فلاں صاحب جاتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس، تو وہ اب ان کے پیر صاحب بیٹھے رہتے ہیں، لوگ ان کے پیروں سے آشیرواد لیتے ہیں، پیر چھوتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے صاحب؟ کوئی ایک دلیل آپ دے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس میں آقا سے بڑا پیر اور ولی تو کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مان لو گے تو ایمان ختم ہو جائے گا کہ صاحب ان سے بھی بڑا کوئی ولی ہے۔ میرے آقا نے تو فوراً منع فرمایا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد ایسا مت کرنا کہ میری قبروں کو تم سجدہ گاہ بنا لو، یہود اور نصارہ کی طرح میری قبر کی پرستش مت کرنا شروع کر دینا، کیونکہ پرستش کا جو شروعات ہے وہ تعظیم سے شروع ہوا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی اب تصویر لٹکا دو، اس کے بعد ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا، سب چیز تعظیموں میں آ رہی ہے۔ اتنا آسان بنا دیا تم نے شرک کو۔ شرک کیا ہو گیا؟ لولی پاپ ہو گیا۔ جو ہاتھ میں لیتا ہے وہ یہ چٹخارے مار کر کے یہ کہتا ہے کہ صاحب یہی تو دین حق ہے۔ اللہ منع فرما رہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا۔ اگر ان سے آپ یہ کہہ دو کہ یہ شرک ہے تو پتہ فوراً جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب یہ کیسا شرک ہو گیا، ہم نہیں مانتے اس شرک کو۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن بدل دو یا قرآن کی آیتیں بدل دو، تم بھی تو وہی کر رہے ہو۔ ایسا درست نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کا دین خالص ہے۔ اللہ نے یہ پیشانی اپنے آگے جھکانے کے لیے بنائی ہے، کسی اور کے آگے جھکانے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائتی بقرآن غیر ھذا، اگر تم ہمیں اپنے دین میں لانا چاہتے ہو یا تو اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اس کے اندر کچھ چینجنگ کر دو تو ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ، اچھا کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں، وہ شرک کی بات الگ ہوئی، شرک سے ہٹ کر کے بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ کسی جگہ پر سود کھانے والے لوگ ہوں، وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کیا، کہتے ہیں صاحب اس موضوع پر بیان مت کرنا، سود کے موضوع پر بیان مت کرنا۔ کہیں پر شراب کی بھرمار ہے، وہاں خلاف شراب کے مطابق آپ بیان کرو، منع کر دیں گے علماء سے، اس عنوان پر بیان مت کرنا۔ آپ نے عالموں کو بھی کھلونا بنا لیا۔ عالم تو آپ یہ کہیے کہ ہماری غلطی ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، آپ تو بیان کیجئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات قرآن کے دل کو لگ جائے اور گناہ چھوٹ جائے۔ بجائے اس کے کہ آپ قرآن کے رنگ میں ڈھنگتے، آپ نے ہر عالم کو، ہر قرآن بیان کرنے والے کو، یہ کوشش ہے تمہاری کہ تم اس کو اپنے رنگ میں ڈھنگ لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے یہ فرما دیجئے، قل ما یکون لی ان ابدلہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ میں اپنی طرف سے من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے کوئی چینجنگ کر دوں قرآن میں، اللہ نے یہ اتھارٹی مجھے نہیں دی ہے، میں تو وہی بیان کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وہی اتباع کرتا ہوں، انہی احکامات کو مانتا ہوں جن کی وحی اللہ نے میرے اوپر بھیج دی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس پر کیسے عمل ہوگا، وہ اللہ نے حکم دیا ہے، میرا کام ماننا اور آپ لوگوں کو بتانا ہے، میں نے بتا دیا۔ اب آپ یہ کہو کہ شاید کہ میں نے لکھا ہے، تو بھائی ایک بات تو سنو، کیا تم نے کبھی میرے بارے میں سنا؟ میں تمہارے درمیان میں نبوت سے پہلے، دیکھیں نبوت کا اعلان کب کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی زندگی مکہ میں گزری یا نہیں گزری؟ مکہ میں گزری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی میں تو انسان کا 40 دن کے اندر پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کس لیول کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 40 سال کا حوالہ دے رہے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ میں نے کبھی تمہاری امانت میں خیانت کی؟ تمہاری امانت میں؟ اور اللہ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، اس کی امانت تو اتنی ہی زیادہ مضبوط اور عظیم ہے۔ جب میں نے تم سے کبھی خیانت نہیں کی، تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا میں اللہ کے عنوان پر کبھی جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے نام پر کوئی آیت کو غلط پیش کر سکتا ہوں؟
فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں چینجنگ بالکل نہیں کر سکتا ہوں، اللہ نے جو فرما دیا آپ کو مجھے ماننا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حکم ہوا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ آیتیں بیان ہی نہ کرتا۔ بھائی اپنا مخالف بنانا، مکہ والوں کو خامخواہ مخالف بنانا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پیسے کا لالچ تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کو کوئی اور لالچ تھا؟ کوئی لالچ نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو منصب کا لالچ ہوتا ہے، یا کبھی پیسے کا لالچ ہوتا ہے، کبھی نسبت کا لالچ ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی لالچ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ کسی کو اپنا مخالف بنا رہے ہیں، آیتیں سننے کے بعد سب مخالف ہی تو ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے، تو بھئی خواہ تو کوئی کسی کو دشمن نہیں بناتا ہے۔ تو میں نے جو تمہیں سنایا ہے وہ اگر میری طرف سے ہوتا تو میں تمہیں کبھی دشمن نہیں بناتا، 40 سال تک کسی کو دشمن نہیں بنایا۔ اب اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو میری بات سنو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ کو تمہاری یہ شرک پسند ہوتا اور توحید پسند نہ ہوتی تو اللہ یہ آیتیں ہی نازل نہ فرماتا، صحیح ہے نا؟ اور نہیں آیتیں میرے اوپر نازل نہیں ہوتی، ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے سامنے وہ پڑھتا بھی نہیں، ولا ادراکم بہ، نہ میں ان آیتوں کے بارے میں تمہیں خبر دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے سامنے اس سے پہلے بہت سال رہا ہوں، عمراً کئی سال رہا ہوں، کتنے سال؟ 40 سال رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلیل دے رہے ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہیں اس دوران کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ تمہارا 2 روپیہ بھی رکھا ہوا ہے میرے پاس، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سفر میں بعد میں جاؤں گا، پہلے اس کے 2 روپے ادا کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ جب ہجرت فرما رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا، لٹایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات مدینہ میں ہوگی، لیکن فی الحال میں تمہیں اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں اور پیسے رکھے ہوئے ہیں، اگر میں ایسے ہی چلا گیا تو لوگوں کی امانت میں خیانت ہوگی۔ حالانکہ جتنوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں وہ سب کے سب دشمن تھے، جانی دشمن۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آ جاتے نعوذ باللہ، اللہ کی طرف سے امان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک آپ سوچ کر کے دیکھیں، اگر اس وقت ہاتھ آ جاتے تو وہ کوئی کسر چھوڑتے؟ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے آدمیوں کا مال اگر ہمارے پاس ہے تو اپنے اوپر قیاس کر کے دیں گے۔ کسی دشمن کا مال آپ کے پاس ہے، وہ آپ کا جانی دشمن ہے، تو ہمارا کیا حال ہوتا اس وقت؟ بولے بھائی سارا مال سمیٹو، خود بھی جاؤ، مال بھی لے کر کے جاؤ۔ بڑے سے بڑا اچھا آدمی یہاں پر چوک جاتا، کیونکہ وہ نبی ہیں، عام انسان نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، مخالفت اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، امانت داری اپنی جگہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا اہتمام کیا امانت کو ادا کرنے کا، تو یہ بتائیے کہ اللہ کے قرآن میں پھر امانت میں خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل مانگ رہے ہیں، نہیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور تم چاہ رہے ہو میں اللہ پر جھوٹ بولوں کہ اللہ نے ایسا بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، حالانکہ اللہ نے نہیں کہا، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے حوالے سے جھوٹ بولے۔ لوگ بیان کرتے وقت بعض لوگوں کو دیکھا ہے، کم علمی کا ثبوت، وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ غلط ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی زبان سے نکل گئی اور وہ قرآن کی آیت نہ ہو سکی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوانا قرآن کی آیت ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ کے کلام کا حوالہ دے دے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ او کذب بآیاتہ، یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ مان لیجئے ہمارے اندر کوئی برائی ہے، اس کے خلاف کسی عالم نے کوئی آیت سنا دی، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مسئلے کو ہم نہیں مانتے، اس بات کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے کس کا انکار کیا؟ اب بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں فیصلے میں، خاص طور پر کہ بھائی ایسا نہیں ہے، نرم دلی کا اعتبار کرو، فلانا قرآن کی آیت سنا رہا ہے سامنے والا، وہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے اسے۔ جس نے یہ کہہ دیا وہ کافر ہو گیا۔ اگر تمہارا دل اللہ کے کلام کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے بھی موم نہ ہو سکا تو تم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔
اگر سب کچھ ٹھیک، اپنا غصہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب قرآن کا حوالہ دے دیا کہ اللہ تم سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے، بھائی اپنے حق کو معاف کر دو، تو اب آپ کو ہونا ہی چاہیے کہ میں کسی کے لیے معاف نہیں کرتا، میں کسی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، لیکن میرے رب کا فرمان ہے، اس لیے میں اپنے رب کی وجہ سے اپنی ایف ڈی بھی توڑوا لوں گا۔ ایف ڈی میں نے شاید ذکر کیا تھا، لوگ ایف ڈی بنوا رہے ہیں اپنے بچوں کے نام کی، بچیوں کے نام کی، بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں، قطعاً مطلقاً حرام ہے۔ مجھے یاد ہے اب سے 7-8 سال بلکہ زیادہ ہو گئے، 20-22 سال ہو گئے، میں جب عربی اول یا دوم میں تھا غالباً، میرے گھر میں 2 ایف ڈی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں بھائی یہ تو قطعاً حرام ہے، اس وقت حیات تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے، تھوڑا بحث و مباحثہ ہوا، پھر اس کے بعد ان کے سمجھ میں بات آ گئی۔ 2 ایف ڈی ہیں، جب کروانے والا بھی رشتہ دار رشتے میں خالو لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب دیکھو فتویٰ ہے، انہوں نے ایک کٹنگ ہمیں دکھا دی، کیونکہ یہ لوگ بڑے چلاک اور شاطر ہوتے ہیں ایف ڈی بنانے والے، وہ رکھتے ہیں اپنے کٹنگ، وہ لوکل مفتیوں کا کٹنگ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کون سا مفتی ہے، اس نے فتویٰ دے دیا۔ میں نے جب دیکھا اس میں لکھا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند، میں نے کہا بھائی اسے تو میں بہت خوبی سے جانتا ہوں، یہ کون صاحب ہے؟ پتہ چلا کہ دیوبند کا نام ہے، دارالعلوم انہوں نے اپنی طرف سے لگا دیا۔ یہ چال بازی ہے۔ آپ کو اگر اللہ سے پیار ہے، خدا کے واسطے آپ یہ بات سمجھ لیں، حلال راستہ صرف یہی ہے، روزانہ کماؤ، روزانہ لاؤ، چاہے جمع کرو یا کھاؤ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اتنا شارٹ راستہ ہوتا تو صحابہ بھی جمع کر لیتے۔ یہ کمپنی خامخواہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے، انہیں بھی کوئی نہ کوئی لالچ ہے۔ آپ کو زیادہ پیسے کیوں دیں گے صاحب؟ میں آپ کو 20 روپے دے رہا ہوں، مجھے 30 روپے کیوں ملیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے سے وہ پیسہ کما رہا ہے، اور پیسے کے بدلے میں زیادہ پیسہ لینا، صریح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب پیسے کا پیسے سے تبادلہ ہو تو برابر سرابر ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایف ڈی کرنا وہ تو بچی کے لیے کیا۔ اچھا، ایک صاحب سے تو میری یعنی ایف ڈی کرنے والے تھے، ان سے مباحثہ ہوا بہت دیر تک، وہ انشورنس والے تھے، لائف انشورنس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، گاڑیوں کا انشورنس جو ہے اس کا مسئلہ الگ ہے۔ گاڑیوں کا انشورنس، وہ جو دباؤ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی نہیں لینے کے لیے دیں گے، اس کے اندر جواز کا فتویٰ بہرحال نہیں ہے، اتنے تک ہے کہ اگر آپ پریشر میں ہیں، دباؤ ہے آپ کے اوپر، گاڑی سیز کر دی جائے گی، پکڑ لی جائے گی، تو گاڑی کا انشورنس کے لیے صرف اتنا ہے کہ بھائی آخرت میں اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا کیونکہ دباؤ میں ہے، لیکن حلال درجے میں آ کر کے اس کو جائز قرار دینا وہ بھی درست نہیں ہے۔ اب وہ جو صاحب تھے، انہوں نے ایک صاحب کو سمجھا رہے تھے، اتفاق سے وہ بیچارے بیان سنتے تھے، قرآن ان کی سمجھ میں آ رہا تھا، انہوں نے ساری اسکیمیں ختم کرا دی تھی، وہ انہیں سمجھا رہا تھا، بولے صاحب دیکھیے یہ کمپنی تو آپ کے ساتھ کوئی غلط معاملہ تھوڑی کر رہی ہے، آپ کا فائدہ ہے، خدا نہ خواستہ آپ ختم ہو گئے، آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو آپ کے بچوں کے لیے یہ پیسے کام تو آئیں گے۔ اچھا دلیل دیکھیے، دلیل کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت کھوکھلی دلیل ہو، آدمی کے سمجھ میں آنے والی دلیل ہے کہ بھائی مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد اگر 5 لاکھ روپے اس کے بچوں کو ملیں گے تو کچھ نہ کچھ کام میں آ جائے گا، دلیل صحیح ہے۔ اب اتفاق سے میں اوپر سے آ گیا، بولے مفتی صاحب کو سمجھائیے۔ اب وہ لفظ مفتی صاحب سے وہ تھوڑا سا اس کا لیبل نیچے آ گیا، جوش ہلکا ہو گیا اس کا۔ پھر وہ کہنے لگا، بولے ہاں حضرت بتائیے، آپ کیا کوئی غلط ہے یہ خواب دکھانا کہ آپ کے بچوں کو زیادہ پیسے ملیں گے؟ تو میں نے کہا صاحب آپ کی دلیل کیا ہے؟ بولے دلیل یہ ہے کہ مرنے کے بعد 5 لاکھ ملیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مل گئے 5 لاکھ روپے۔ بچہ کتنے سال کا ہے؟ بولے 8-9 سال کا اگر بچہ ہے تو۔ میں نے کہا اچھا 5 لاکھ روپے 8-9 سال کا بچہ کاروبار تو چلا نہیں سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے کھانے پینے میں خرچ ہوگا۔ 5 لاکھ روپے کتنے دن تک اس کے 4 بچوں میں چل جائیں گے؟ 2 سال 3 سال، پھر 3 سال کے بعد کون کفالت کرے گا؟ اب وہ جواب نہیں دیتا۔ 5 سال کے بعد 3 سال کے بعد ان بچوں کی کفالت کون کرے گا؟
بولے صاحب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام 5 لاکھ روپے دینا ہے۔ میں نے کہا وہ کفالت کرے گا جو اس کی کفالت ماں کے پیٹ میں بھی کرتا تھا، اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی کرتا تھا، جس نے اس کے باپ کو بھی پیدا کیا، اس کو بھی کھلایا، اس کے دادا کو کھلایا، اس کی اولاد کو بھی کھلائے گا، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ خالق بننے کی کوشش مت کرو، جو کام اللہ کا ہے اسے اپنے سپرد لینے کی کوشش مت کرو۔ ختم ہو گئی بات۔ اب اس کی سمجھ میں آ گئی، وہ سامنے والا بھی سمجھ گیا، وہ بھی سمجھ گیا۔ جس چیز کو اللہ ناراض ہو جائے، جس کے کام کے کرنے سے، اس کام کرنے سے اگر آپ کو تسلی مل رہی تو آپ غلط ہیں۔ آپ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے یہاں پر منہ دکھانا ہے بھائی۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، انشورنس کو ختم کروا دیجئے۔ یہ ایف ڈی او پر بنے ہوئے گھر ایک طرح کا عذاب ہے اور لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ کہتے ہیں سود کھانا حرام ہے، ایف ڈی کھانا حرام نہیں۔ غلط کر رہے ہو، ایف ڈی بھی سود ہے۔ اور آپ آج اس مجلس میں سمجھ لیں، اگر آپ کو یہ بری لگ رہی ہے تو یہ آیت سنیے۔ اب آپ کو یہ لگ رہا ہے غلط ہے، اللہ فرماتا ہے جب لوگوں کے سامنے کوئی بات کہی جاتی ہے تو ان کے مطلب کی نہیں ہوتی تو انہیں بری لگتی ہے، حالانکہ برا نہیں لگنا چاہیے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ کہتا ہے کہ میں مجرم لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہوں۔ اور جرم کیا ہے؟ جرم اللہ کی بغاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، جو شخص سود کھاتا ہے وہ اس کی سراسر اللہ سے اور اس کے رسول سے بغاوت ہے، اعلان جنگ۔ اور فرمایا کہ جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا کھائے گا 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور جس کا معاملہ ہی سود اور بیاس پر چل رہا ہو، اس کی عبادت کا کیا؟ وہ خوش ہو رہا ہے میں نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی۔ بھئی اللہ کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر آپ کی 5 ٹائم کی نماز سے کوئی چاند لگ جائے گا؟ اللہ ہونے میں اس کا مرتبہ آپ کی عبادت سے کیا بڑھ جائے گا؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے قانون کو فالو کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اب آئیے بت پرستی کی طرف، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے جن بتوں کی خاطر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بتوں کو برا مت کہو، قرآن بدل دو، سنو تو وہ لوگ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یضرہم، جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، ویقولون ہؤلاء، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اتنا آسان ہو گیا سفارش کرنا۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا سفارش بھی اللہ کے حکم سے چلے گی، اور جو خود اللہ کا باغی ہے، اللہ کیا اس کی سفارش کو قبول کرے گا؟ یعنی اس اسٹیچو نے آ کر کے لوگوں کو اللہ سے بھٹکا دیا، اللہ کی قدرت سے بھٹکا دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب، ان کا راج اللہ پر بھی نعوذ باللہ من ذالک چلے گا، اور یہ بت ہماری سفارش اللہ کے یہاں کریں گے۔ آپ غلط فہمی میں ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، جو قرآن بتا رہا ہے وہ دین ہے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض۔ اچھا، بڑی اچھے تعبیر کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ سفارشی مجھ سے آ کر کے تمہارے بارے میں سفارش کریں گے؟ میں نے تو آج تک کوئی ایسا سفارشی بنایا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ بھئی جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے کوئی ایسا بت میں نے بنایا ہی نہیں جو میرے حضور میں آ کر کے یہ کہہ دے کہ ان لوگوں کو بخش دو کیونکہ یہ میری بھی عبادت کرتے تھے، میں نے کوئی ایسا بت نہیں بنایا۔ تو کیا تم اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ اے اللہ تو کچھ بتوں کو بنا کر کے بھول گیا ہے؟ تیرے علم میں ایسے بزرگ لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں؟ اللہ کو سمجھانا چاہ رہے ہو کہ کچھ بزرگ اللہ بنا کر کے بھول گیا اور تم نے اپنے کونے میں رکھے ہوئے ہیں، ان بزرگوں کی وجہ سے تمہاری سفارش ہوگی؟ اللہ کو سمجھا رہے ہو۔ قل اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو بما لا يعلم فی السماوات، ان چیزوں کو جن کو وہ آسمانوں میں جانتا نہیں ہے؟ کوئی چیز ہے ایسی جس کو اللہ نہیں جانتا ہو؟ آسمانوں میں، زمین میں، پاتال میں، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، کہیں کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو؟ نہیں ہے۔ تو کہہ رہے یہ کہاں سے آ گئے؟ انہیں تو میں نہیں جانتا۔ ولا فی الارض، اور کیا تم اللہ کو وہ چیزیں بتانا چاہ رہے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا اور وہ زمینوں کے اندر ہیں؟
سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کہتا ہے میں پاک ہوں، یہ سب تمہارے میرے اوپر بہتان ہیں، میرا کوئی ایسا سفارشی بت میں نے تیار نہیں کیا جس کو میں بنا کر بھول گیا اور وہ قیامت میں آ کر کے مجھ سے کہے گا انہیں بخش دو اور میں بخش دوں گا، میں نے کوئی ایسا بت پیدا نہیں کیا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور جن چیزوں کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کی ذات ان سے کہیں زیادہ بالا اور برتر ہے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اب کافر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب چلو ٹھیک ہے، تم نہیں ماننے مت مانو، تم اپنے مذہب کو مانو، ہم اپنے مذہب کو مان رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا اور میرا مذہب کیا ہے؟ اللہ تو ایک ہی مذہب نازل کر چکا ہے، اور وہ مذہب کیا ہے؟ مذہب محمدی، مذہب اسلام، مذہب توحید، مذہب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی ہے، سکھ ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، چرچ میں رہنے والا ہو، گردوارے میں رہنے والا ہو، مندر میں رہنے والا ہو، مسجد میں رہنے والا ہو، سب کے لیے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے ایک امت بنایا ہے۔ جو ہندو ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، دین سب کا ایک ہے، اگر تم پھرے ہو تو تم ہم سے نکلے ہو، ہم تم سے نہیں نکلے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور وما کان الناس، اور لوگ نہیں ہیں مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر اس کے بعد وہ بٹ گئے، ولولا کلمۃ، بٹ کیسے گئے؟ کوئی سکھ ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی اور کچھ ہو گیا، یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے تم ایک ہی امت میں پیدا ہوئے ہو، یہ تم نے بنا لیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے تم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، آخری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ تو شکر مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو فیصلہ ہے نا، اس کا جو کلمہ حق ہے، ایک بات جو ہو چکی ہے، اللہ معافی کا اعلان کر چکا ہے، یعنی ایک دم سے تمہیں تباہ نہیں کرے گا۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج جیسی تمہاری حرکتیں ابھی اللہ تمہیں ختم کر دیتا۔ اگر اس کا کلمہ رحمت، تمہارے رب کی طرف سے جو کلمہ ہیں وہ سبقت نہ کرتا اور ہو چکا نہ ہوتا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ان باتوں کو لے کر کے جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اور کلمہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ کہتے